حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے قبل میں بہت سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن جب سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا تو میرا من جو بیکار کے دھندے تھے، بیکار کے کاروبار تھے، ان سے اچاٹ ہو گیا۔ میرا جی اب ان کاروبار کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں ان تمام کاروبار کو چھوڑ چکا تھا، چونکہ میں نے ایک اللہ کے مقدس دوست کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نیکی کی راہ پر آیا تو میرا ان تمام کاموں سے جی اچاٹ ہو گیا جن میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کاروبار کرتا ہے تو ایسے مسائل درپیش آتے ہیں کہ اس کو وقتاً فوقتاً جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را چند پیسوں کے لیے آپ جھوٹ نہ بولا کریں، بلکہ اللہ کی رضا میں شامل رہیں، اللہ کی رضا میں خوشحال رہیں، اللہ کی رضا کو ہی اپنا مقصد بنا لیں، اور یقین جانیں اگرچہ آپ تھوڑا کمائیں گے لیکن اللہ پاک اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب معاذ ابن جبل کی میں نے صحبت کو اختیار کیا تو ان تمام کاموں سے جس میں جھوٹ، دغا، فریب ہے، میرا جی اچاٹ ہو گیا۔ تھوڑا وقت بی خوشحال رہی، لیکن بعد میں وہ طنز کرنے لگی، تنقید کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کم سے کم تھوڑا بہت ہی کام کر لیا کرو۔ میں تھوڑی اس کی بات سن لیتا، چونکہ بیوی جو ہے وہ ایک ٹیڑھی لکڑی ہے، آپ اس کو اگر سیدھا کرنا چاہیں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے مزاج تو ویسے ہی بہت نرم ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بڑا بلند، بڑا عظیم ہوتا ہے۔ بہرحال بیان کرتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے کہتی لیکن میں اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا۔ تھوڑا وقت گزرا، بیوی جاہو جلال میں آ گئی اور سخت سے سخت جملوں کا استعمال کرنے لگی۔ لہٰذا ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا کام کی تلاش میں۔ نماز فجر پڑھ کر میں نکلا تھا، ظہر تک میں نے کام کو بہت تلاش کیا، لیکن کوئی ایسا کام نہ مل سکا جو میرے مرضی کے مطابق ہو، جو سچا ہو، جو بہتر ہو۔ اب جب ظہر تک مجھے کام نہ ملا تو میں پریشان ہو گیا، اور میں نہر فرات کے پاس جب پہنچا میں نے وہاں اپنا رومال بچھایا اور وہاں پر میں بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے کے بعد مجھے خیال آیا، آج بندوں کی تو مزدوری نہ ملی، کیوں نہ اپنے کریم رب کی بندگی کی جائے، کیوں نہ اپنے کریم رب کو سجدہ کیا جائے، کیوں نہ اپنے کریم رب کی مزدوری کی جائے۔ بندوں کی مزدوری آج مجھے میسر نہ ہوئی، ہو سکتا ہے یہ ایک موقع ہو رب کریم کی بندگی کا، ہو سکتا ہے کہ یہ ذریعہ ہو اللہ کی عبادت کا۔ انہوں نے اپنا رومال بچھایا اور تپتی ہوئی ریت پر سجدہ ریز ہو گئے اور اپنے کریم رب کی رضا کے لیے نفلی عبادت کرنے لگے، اور ظہر سے لے کر عصر تک نفل پڑھتے رہے۔ ایک میرا پیغام عوام الناس تک یہ ہے کہ میں ایک اجتماعی دعا کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اس پر لبیک کہیں اور آمین کی صداؤں کو بلند کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بعد نماز ظہر و مغرب اور عشاء کی نفل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم باقی نوافل تو بہت دور کی بات ہے، ہم نماز کے بعد والی جو نوافل ہیں ان کو تک ادا نہیں کرتے، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہم سب سے درگزر فرمائے اور ہم پر رحم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اپنا رحم عطا فرمائے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں ظہر سے عصر تک نوافل پڑھتا رہا، لیکن جو ہی مغرب کا وقت قریب ہوتا گیا میں نے سوچا کہ اب گھر کی جانب چلنا چاہیے۔ ریت کے کنارے سے میں نے تھوڑی سی ریت اٹھائی اور اپنے اس انگوچھے اس رومال میں باندھ لی اور لے کر گھر کی جانب چل دیا، اس نیت کے ساتھ کہ
بیوی اگر دور سے دیکھے گی، چونکہ میرے گھر کی دیوالیں جو تھیں بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی تھی، دور سے ہی سمجھ آ جاتا تھا کون آ رہا ہے اور کیا لے کر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رومال میں ریت باندھ لی تاکہ وہ دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں کچھ نہ کچھ آج میاں لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آج نہ بیوی تھی نہ بچے تھے۔ اصل ہوتا یہ تھا جب میں گھر کو کام کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا تو میرے بیوی بچے میرے منتظر رہتے تھے اور وہ اسی انتظار میں رہتے تھے کہ کب آئیں اور کچھ لے کر آئیں، چونکہ گھر کا عالم یہ تھا کہ کافی عرصے سے کافی دنوں سے فاقہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس دن نہ مجھ کو میری بیوی ملی نہ میرے بچے ملے، میں پریشان ہو گیا آخر ماجرا کیا ہے۔ میں گھر کے اندر گیا تو بیوی نے کہا فٹافٹ منہ ہاتھ دھو لیجئے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ کھانا آیا تو آیا کہاں سے؟ میری بیوی کا کردار تو بڑا صاف ہے، بڑا پاک ہے، وہ بڑی پاک دامن اور پارسا ہے، آخر یہ کھانا آیا تو آیا کہاں سے؟ میں نے پوچھا اے میری نیک محترمہ، اے میری بیوی، یہ کھانا آیا تو آیا کہاں سے؟ تو بیوی کہنے لگی آج پتہ نہیں تم کس کریم کی مزدوری کرنے گئے تھے، آج پتہ نہیں تم کس کریم کی مزدوری کرنے گئے تھے۔ وہ کریم تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ نماز کی ظہر کے وقت اتنا اناج آ گیا کہ آج میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صرف جملوں کو سنیں نا، جملوں کے اندر چھپے ہوئے اس راز کو جانیں کہ آخر میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، میرا مقصد آپ کو کہاں پہنچانے کا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں اے بیوی یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر یہ اناج آیا تو آیا کہاں سے؟ تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج تم کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، ظہر کے وقت اتنا اناج آ گیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ وہیں زمین پر سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اے کریم رب، ابھی تک تو میں دنیا داروں سے تعلقات قائم کرتا رہا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لوگوں کے گھر پر جاتا رہا اور مزدوری تلاش کرتا رہا۔ اے میرے کریم رب، ابھی تک، اے میرے محترم رب، ابھی تک تو میں تیرے در پر حقیقتاً آیا ہی نہیں تھا۔ اے میرے محترم رب، ابھی تک تو میں تیرے دیار کی حاضری کو میں تیرے دیار میں بھی تک حقیقتاً حاضر ہی نہ ہو سکا تھا، بلکہ اے میرے محترم، اے میرے کریم رب، حقیقتاً تو تیرے در پر میں آج حاضر ہوں۔ اور وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب اللہ کی ذات پر یقین ہو تو اللہ پاک پہاڑوں سے بھی راستے کو نکال دیتا ہے۔ جب توکل علی اللہ ہو اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہو، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین ایمانی جذبہ ہے، ایک اہم ایمان ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اللہ پر یقین جو کرتا ہے اللہ پاک اس کی مشکلات کو بھی آسان فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے اور اس کو دین و دنیا میں بھلائی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کو وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم جبرو اور بے حیائی میں ڈوبے ہوئے اس لیے ہیں کہ آج ہم نے اپنے کریم رب کے در کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ یقین جانیے عبادت سے نور آتا ہے، عبادت سے قلب روشن ہوتا ہے، عبادت سے جسم صاف ہوتا ہے، عبادت سے تمام معاملات حل ہوتے ہیں، عبادت سے بہتری ہوتی ہے، عبادت سے برائی دور ہوتی ہے۔ عبادت اصل ہے اور عبادت کو جو چھوڑتا ہے وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے، وہ قبر میں بھی پریشان رہتا ہے اور کل میدان محشر میں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہاں بھی پریشان رہے گا۔ اس لیے میرے احباب، میں مؤدبانہ، مخلصانہ اور معجزانہ طور پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ خود بھی اپنے کریم رب کی عبادت کریں اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی 7 سال کی کم عمر کے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو نماز کے طریقے پریکٹیکل کرائیں اور جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں وہ پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو نماز کے لیے ان کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن نماز کو آپ
کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کوشش کریں، آپ جب خود عمل کریں گے، آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ خود نیک کام کریں گے، آپ خود گناہوں سے دور رہیں گے، تو آپ کی آنے والی نسل خود بخود الحمدللہ نیک ہوگی، چونکہ عمل کا سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ یقین جانیں، جب آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے اور آپ عمل صالح کریں گے، حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر تو نیک صحبت میں بیٹھے گا تو تو نیک ہو جائے گا، اگر تو بری صحبت میں بیٹھے گا تو تو برا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ سے ہی مدد طلب کریں، چونکہ آپ اگر اللہ سے مدد طلب کریں گے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے راستے نکال دے گا جہاں تک آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کی بہت مدد کرتا ہے، وہ ہر مشکلات سے ان کو نجات عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان اللہ کریم کا کما حقہ شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم چل رہے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم بیٹھے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم کھانا تناول فرما رہے ہیں تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہم کھانا کھا چکے پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہم سونے کے لیے بستر پر جائیں تب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب بستر سے سو کر اٹھیں پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہم تمام نیک کاموں کی طرف رجوع کریں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں اللہ کا شکر بدرجے اولا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے چنندہ بندوں میں چن لیا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تم نے کام کر رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تم صدقہ کر رہے ہو، بلکہ یہ تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ پاک نے تم کو وہ اختیار عطا کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر کوئی تمہارے در پر سائل بن کے آئے اور تم سے سوال کرے اور تم سے کچھ مانگے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اپنی حیثیت سے زیادہ عطا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے تم کو عطا کرنے والا بنایا ہے، سائل نہیں بنایا۔ اللہ یقین جانیے، آپ محتاج صرف اللہ اس کے رسول کی ذات کے رہیں، دنیا دار کے محتاج نہ ہو۔ دنیا داروں کے اگر محتاج ہوں گے تو آپ یقین جانیے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور کل میدان محشر میں بھی آپ کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔ اگر آپ اللہ اس کے رسول سے طلب کریں گے تو آپ کی دین و دنیا معتبر ہو جائے گی، آپ کی دین و دنیا مقدس ہو جائے گی، آپ کی دین و دنیا بہترین ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔